مگر کان انسان چھن ونیک تامت کامیاب گومت اخ برج دیے انسانس اندر کڑت ات پٲٹھۍ أسۍ انسانس منٛز آیرن آسُن چھُ مانا مگر برج چھُنہٕ أنٛدرٕ نیران کُنہِ جایہِ یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ مانان پوشس منٛز چھُ مُشُک مگر چھُس کتٮ۪تھ پوشس کتٮ۪تھ چھُ مُشُک ہر وجوٗدس منٛز چھُس مُشُک مگر مُشُک چھُنہٕ بوزنہٕ یِوان کینٛہہ محسوٗس چھُ گژھان یِتھ پٲٹھۍ پوشس منٛز مُشکٕچ حیثیت چھےٚ یِتھے پٲٹھۍ چھُ انسان سٕنٛدِس جسمس منٛز روحٕچ حیثیت پوش چھُ مران مُشُک تہِ چھُ مران روح چھُ ژلان بدن تہِ چھُ مران خیر یہ تو سمجھانے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں ہم نے جو مانا روح کے وجود کو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر پر مان لیا ہمارا یہ ایمان ہے اور اس کو پھر بہت سارے عقلی اور فلسفیانہ دلیلوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے وہ دلیلیں عقلی ہیں اور جب قرآن نے اس کو بولا وہ دلیل نقلی ہے یہاں نقلی کے معنی ڈپلیکیٹ نہیں یہاں نقلی کے معنی جو روایات سے تب سے یہاں تک ہمارے پاس آیا نقل ہوتے ہوتے آیا قرآن اور سنت میں اس کو بولتے ہیں نقلی اور جو ریزن سے ثابت ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں عقلی حالانکہ ریزن ہر چھُ اکھ لیول بیاکھ عقلی سُہ گوٚو انٹلیکٹ ریزن چھُ واریاہ بٔنِم لیول ریزن چھِ واریاہ بٔنِم لیول انٹلیکٹ چھُ تَمہِ نِش ہیٚرِم لیول خیر میں ابھی نہیں جاؤں گا وہاں تو بدن جس مٹی سے بنا غذا بھی مٹی سے ہی آئی اور بدن صحت مند رہا اور روح جس عالم سے آئی اس کی غذا بھی وہیں سے آئی روح چونکہ امر رب آمت غذا تہ ات امر ربی اور امر ربس ناو وحی قرآن اک دہ گوس بہ أکس خانقاہس مز تات اوس نیبر کن بورڈ لگت بورڈ پہ لکھا تھا اللہ کی ذکر کا ناگا روح کا پھاکا آپ نے کھانا نہیں کھایا تو بدن کو پھاکا آپ نے ذکر اللہ نہیں تلاوت نہیں کی تو روح کو پھاکا کیوں روح آئی ہے عالم بالا سے اس کی غذا بھی آئی ہے عالم تو روح کی غذا ہے صحیح تعلیم روحانیت کی تعلیم اور اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے ایمان اور اس کی اصل اساس ہے اللہ کی پہچان ایمان کی اصل اساس ہے اللہ کی پہچان جیسے کسی سرکل کا مرکزی نقطہ یا تو پرکار چھو لگا پچھو پنسل گھماوا پچھو گول بنا تو یہ مذہب زد چھو یہ مضبوط ہو تو پنسل گھومے گی اور صحیح سرکل بنے گا یہ ہے اللہ کی پہچان ایمان میں اللہ کی پہچان مرکز میں باقی سارے عقیدے اس کے گرد گھومتے ہیں اور آپ کے ایمان والی زندگی کا دائرہ بنتا ہے جتنا اللہ پر اعتماد یقین اور توحید کا عقیدہ آپ کا ڈاواڈول ہوتا جائے گا اتنا آپ کا سرکل غلط بنے گا اور زندگی بے بنیاد رہے گی یہ اللہ پر اعتماد یہی اصل میں ایمانی زندگی میں اصلاح کی سب سے بڑی بنیاد ہے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا اب آئے میں تینوں کو اسی سے جوڑوں گا اب آ گیا دماغ دماغی صحت دماغی اصلاح دماغس خاطر کور اللہ تعالیٰ علم صحیح نازل علم تاکہ آدمی صحیح چلے واریاہ لوگ چھ سمجھان کہ انسان زاو ماجہ پلو ورٲے یہ چھ أمۍ سٕنٛز فطرت یہ روزن زندہ تہ پلو ورٲے آج کاوس کم لوگ کوٹ پتلون سہ وچھن کوتا خوبصورت تو چھو گرس وچھمت پلو لگت بھئی ایسے ہی پیدا ہوا تو ان کی عقل یہ بتاتی ہے کہ انسان بھی ایسے ہی پیدا ہوا یہ ایک عقل ہے عقل کی تین قسمیں ہیں کتنی عقل سلیم عقل سقیم عقل عقیم عقل سلیم جو ایسے سوچے کہ آدمی کو چیزیں ویسی دکھیں جیسی ان کی حقیقت ہے یہ ہے سلیم اور سقیم
ایسے سوچیں کہ آدمی کو زہر لگے تریاق اور آب حیات لگے زہر، اور اچھی غذا ہضم نہ ہو اور بری غذا ہپ ہپ کر کے کھا لے، تو یہ سقیم ہے۔ اور عقل عقیم یہ کہ جو کچھ بھی نہ سوچے، بیکار ہے۔ عقیم چھو بنا کاشر پاٹ تس خاتونی یس اش ونا ہانٹ یس نہ بچے سے ہی، وہ عقیم ہے۔ اور سقیم بیمار ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے وہ چلتا تو ہے لیکن بگڑ کر، کھاتا تو ہے ادھر ادھر کی، تو بیمار ہو گیا۔ اور جو عقیم ہے اس کا رشتہ بھی ہو، بچہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے جو عقیم عقل ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں سوچتی، بیکار، لیکن وہ بہتر ہے سقیم سے کیونکہ وہ غلط سوچتی ہے۔ اور ایک ہے سلیم، وہ صحیح سوچتی ہے، صحیح نتیجہ نکالتی ہے۔ اب آئیے دیکھیں پہلے عقل کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں صرف عقل کو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ یہ عقل کو یہ تھے، صاف عقل کو، انسانوں کی عقل کو، جن کے پاس بھی عقل ہے، چونکہ وہ انسانی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں، سب کو بتایا، اور بلکہ یہاں غیر مسلمانوں کو ہی بتایا، اور ان غیر مسلمانوں کو، سب کو نہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو پڑوسی تھے، جو آپ کے رشتہ دار تھے، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جیتے جاگتے تھے، ان کو ہمیشہ سے دیکھا تھا، پیدا ہونے سے کے بعد سے بچپن، جوانی، بڑھاپا، سب ان لوگوں نے آپ کا دیکھا، رشتے ناتے، ہمسائیگی سب آپ کی دیکھ لی۔ ان سے قرآن کہتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ونیو ایمن، آپ مجھے خدا کا رسول نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، میں نے تم کو قرآن بھی بتایا، تم نے معجزے بھی دیکھے، تم نے سب کچھ میرا دیکھا، تم نے خدا کا رسول مجھے پھر بھی نہیں مانا، اور تم مجھے کہتے ہو کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، تو پھر بھی تم مجھ سے کہتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ تمہاری عقل کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میں نے ساری زندگی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے، بچپن، جوانی، 40 سال تک کی عمر تمہارے ساتھ گزاری، تم نے کیا دیکھا مجھ میں؟ تم خود سے پوچھ لو، تم نے مجھ میں کیا دیکھا؟ میں نے تم کو کبھی دنیا کے لیے دھوکہ دیا؟ نہیں۔ کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں۔ کبھی دغا بازی کی؟ وہ خود کہتے ہیں نہیں، آپ نہیں کہتے، وہ خود کہتے ہیں نہیں، نہیں۔ کبھی تمہارے بیچ میں بیٹھ کر تمہاری امانتوں کو ضائع کیا؟ وہ خود کہتے ہیں نہیں۔ کیا تم میرے ساتھ دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں میرے پاس نہیں رکھتے ہو؟ جی۔ تم نے دنیا کی ساری نعمتوں میں کبھی مجھے لالچ کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ تم بھی تاجر، میں بھی تاجر۔ اب سنیے، عرب مکہ کے لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، بعد میں آپ نے تجارت چھوڑ دی، اعلان نبوت کے بعد آپ نے سارے کمانے کے کام چھوڑ دی، اس سے پہلے آپ تجارت کیا کرتے تھے، آپ سیریا، شام کی منڈیوں میں مال لے جایا کرتے تھے، لیکن آپ کے جو پڑوسی تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جیسے ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور بہت سارے لوگ، یہ بھی مال لے کر منڈیوں میں جاتے تھے۔ ان کا مال جب چلا جاتا تھا منڈیوں میں، تاکہ ان کے من پھڑن پٹ عارف وارث ایسے آسا، وہ ان بڑے بڑے مشہور تاجروں کا مال خریدتے ہی نہیں تھے۔ مال آ گیا منڈیوں میں، وہ لیتے نہیں تھے۔ تم خریدتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں سچا امانت دار